قسط نمبر 2 جن کی کشتیاں جلا دی جائیں انہیں زیادہ تحمل، زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ مدھم سی سرسراہٹیں پیدا کرتی خنک ہوائیں اس کے وجود پر کپ کپی سی تاریک کر گئیں۔ فارس بہت آگے نکل چکا تھا، اس نے ایک بار بھی مڑ کر جنت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جاگنگ کے بعد اس نے شاور لیا تھا اور کپڑے بدل کر جب نیچے آیا تو جنت کمال گلاس وال کی اس پار اسے مالی سے الجھتی اور پھولوں کو توڑتی نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی۔ ایک معمول سا بنا لیا تھا اس لڑکی نے کہ ہر روز کمرے کو تازہ پھولوں سے معطر کرنا ہے۔ سر جھٹک کر رسٹ واچ پہنتے ہوئے وہ مسز شیرازی کے کمرے میں آ گیا۔ آپ تیار ہیں ممی؟ ہاں بیٹا، مکمل تیاری کے ساتھ۔ وہ وہیل چیئر پر تھیں، بس ہیئر اسکارف لے رہی تھیں۔ آج ان کی ڈاکٹر کے یہاں اپائنٹمنٹ تھی، ویکلی چیک اپ کے لیے جانا تھا انہیں۔ پٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ ہی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے رکھی گلاس ٹیبل پر جا پڑی۔ وہ کھٹکھ کر رک گیا۔ میز کے کناروں کے ساتھ گول دائرے کی صورت میں ترتیب سے رکھے گلاب کے پھولوں پر اس کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ ہٹا ہی نہ سکا۔ مسلی ہوئی پنکھڑیاں، ٹوٹے ہوئے پتوں کی لہر اور سلامت پھولوں کا گہراؤ۔ یادداشت کے کسی کونے میں کوئی بھولا بسیرا منظر تازہ ہوا تھا، کوئی آواز گونجی تھی، پردہ لہرایا تھا اور پھر ایک کر کے سفید پھول کھڑکی سے اندر گرتے چلے گئے تھے۔ گیٹ ویل سون مارکر سے لکھا پیغام کھڑکی کے شیشے پر ابھر آیا۔ فارس! مسز شیرازی کی آواز پر اس نے چونک کر اپنے خیالات سے سر نکالا، پھر مڑ کر انہیں دیکھا۔ آئی ایم ریڈی بیٹا۔ سر ہلا کر وہ ان کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ پھولوں کی اس ترتیب سے لہروں میں رکھے ان پتوں سے اور وسط میں رکھی کچھ بکھری، کچھ ٹوٹی اور کچھ مسلی ہوئی ان پنکھڑیوں سے پیچھا نہ چھڑوا سکا جنہوں نے کچھ دیر کے لیے ہی سہی اسے ماضی کے حوالے کر دیا تھا۔ ہماری اس کاغذی شادی کو پورے 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صوفے پر وہ خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی، فکر اور اندیشوں سے پرے۔ کیا تمہارا نہیں خیال اب ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ جاگنگ ٹریک پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے اب خاموشی کا قفل توڑا تھا، یعنی پورے 15 گھنٹوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، مان لیا یہ کاغذی رشتہ ہے، ایک مخصوص مدت تک رہے گا، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس مخصوص مدت تک کیا تم آنکھوں سے تیر تلواریں مارنا بند نہیں کر سکتے؟ وہ اسے نظر انداز کیے اپنا کام کرتا رہا۔ اگر ہماری دوستی ہو جائے گی تو مجھے ذرا سی فرمائش کے لیے آنٹی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، یعنی کہ میں ڈائریکٹ تم سے بات کر سکوں گی، اور اس طرح بہت سہولت رہے گی مجھے اور تمہیں بھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ خاموش رہا۔ وہ اب خاموش ہی رہتا تھا۔ ویسے فارس، کیا تم جانتے ان لڑکیوں کی کہانیوں میں کیا ہوتا ہے جن کے شوہر حضرات تمہارے جیسے رویہ رکھتے ہیں؟ کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچ کر اس نے استفسار کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ جنت جانتی تھی اور اسے بھی بتانا چاہتی تھی، یعنی کہ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کو کمرے سے باہر نکال دینا، پھر اسے دھمکانا، اس پر روب جمانا اور اپنے معاملات سے دور رہنے کی سختی سے تلقین کرنا، اور یہ بھی باور کروانا کہ شادی سراسر مرضی کے خلاف کی گئی ہے یا پھر انتقام لینے کے لیے شادی کرنا پڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے مجھے لگتا تھا ایسی صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، اب مجھے لگتا ہے حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کچھ سوچا، پھر اپنے ٹریک پر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیچاری سی معصوم سی روتی سسکتی ہیروئن اپنے سڑے ہوئے خروش شوہر کی خدمت داریوں میں جٹ جاتی ہے۔ وہ خود کو حالات کے حوالے کر کر اس کی سختیاں جھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ فارس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او شکر، وہ سن رہا ہے۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو جنت نے بمشکل روکا۔ ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ
کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ فارس کچھ زیادہ سیریس نہیں، انداز تسلی دینے والا تھا۔ شوہر چند ایک ہڈیاں تڑوا کر بستر سے لگ جاتا ہے۔ اس کے دوست احباب، سوکھی سری گرل فرینڈز وغیرہ وغیرہ سب اسے چھوڑ دیتی ہیں، مگر ظلموں کی ماری وہ دکھی بیچاری اور معصوم سی ہیروئن اسے نہیں چھوڑتی۔ آخر وہ اس کا شوہر ہے بھائی، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ حالانکہ ہیروئن کو چاہیے کہ وہ اس بندے کی چند ہڈیاں مزید توڑ دے، کچھ اور نہ صحیح ایک عدد تھپڑ ہی جاڑ دے، مگر نہیں۔ خیر یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اب ہماری ہیروئن کرتی یہ ہے کہ اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ شوہر اس کا ظرف دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، پچھتاووں میں گر جاتا ہے، افسوس کرتا رہتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی کی وہ اتنا عرصہ بے قدری کرتا رہا، اسے رلاتا رہا۔ اس نے رک کر فارس کو دیکھا، وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ پچھتاوا انسیت کو جگا دیتا ہے، انسیت رحم دل بنا دیتی ہے، اور شاید رحم سے ہی محبت جنم لیتی ہے۔ پھر وہ اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے، اور ہماری پیاری دکھی معصوم اور نرم دل فرشتہ صفت ہیروئن اسے فوراً سے معاف کر دیتی ہے، اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ فارس نے لیپ ٹاپ زور سے بند کر دیا۔ اس کا غارت شدہ موڈ مزید غارت ہو چکا تھا۔ غالباً اسے ہیپی اینڈنگ نہیں، طلاق چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے دل اور ارادوں کو بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان ہیروئنز کی طرح تمہاری چند ایک ہڈیاں ٹوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر مجھے اپنی زندگی کی کہانی کو کسی اور رخ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے خدمت داریوں سے تمہارا دل پگھلنے والا نہیں۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ تم کیا مشورہ دو گے مجھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ زہر کھا کر مر جانا چاہیے، ہے نا؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح تمہاری ارادوں پر کوئی فرق آئے، مگر اس طرح ہوگا یہ کہ تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی، اور میں خالی خلی قبر میں اتر جاؤں گی، جبکہ مجھے اپنی لائف اسٹوری میں کچھ مختلف چاہیے، کچھ ایسا جس سے ہم دونوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ یعنی تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دونوں کی خواہش ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری ہو جائے۔ فارس نے اچنبھے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہوش و حواس میں تھی وہ؟ بھلا ایک ہی وقت میں دونوں کی متضاد خواہشات کیسے پوری ہو سکتی تھیں؟ بتاؤ بھی۔ مر جاؤ، اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ پھر بدروح بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، یہی؟ وہ پرجوش سی ہوئی۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں کمرے سے نکال دوں گا۔ اسے وارننگ دے کر وہ لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جانور کے ساتھ بھی انسان کچھ وقت بتائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، میرے ساتھ رہ کر تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ بھول ہے تمہاری، بھول میری نہیں تمہاری ہے فارس واجدان۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی، مگر جب صوفے پر بیٹھی تو کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آنے والے کل کو سوچ رہی تھی، اور کل اس نے کیا کرنا تھا وہ پروگرام ترتیب دے چکی تھی۔